بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، روزانہ کسی نہ کسی نئی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور نئے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یہ شروع میں بتاتا چلوں کہ شب قدر میں الحمدللہ ہم نے اپنے گلشن ناز سانگلہ ہل کے سبھی پھولوں کو، مہکتے ہوئے پھولوں کو الحمدللہ دعوت دی تھی، تشریف لائے، اور الحمدللہ ایک اچھا پیغام سانگلہ ہل کی طرف سے جو بہت ہی پیارا سیف نقابت کی بزم سیف کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ پوری دنیا میں گیا اور لوگوں نے بہت ہی پسند فرمایا۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یقیناً سلوک جو ہے، محبت جو ہے، اتفاق جو ہے، اخلاق، ہر حوالے سے الحمدللہ یہ پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہ پیغام جا رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جاتا رہے گا۔ اس دن صاحب قرآن یعنی قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے موضوع تھا، اور قبلہ آل نبی، خطیب آل سنت، سید ابن سید، یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، پیرزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ثنا خانہ نے مصطفیٰ، علماء کرام، پیران عظام آپ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے، لیکن تشنگی بہت زیادہ رہتی تھی کیونکہ مہمان کافی تھے، اور اسی وجہ سے گفتگو جو تھی وہ کم ہو سکی۔ تو لوگوں نے فرمائش کی کہ یار قبلہ پیر صاحب نے جو گفتگو شروع کی تھی بہت پیاری تھی، وہ ادھوری رہ گئی ہے، تو میری گزارش ہے، یعنی کہ دوستوں نے گزارش کی کہ آپ قبلہ پیر صاحب کو پھر مدعو کریں، یعنی کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ تو یقیناً آج ایک بار پھر قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ اس دن میں نے یہ عرض کی تھی کہ کچھ سوالات بھی آئے ہیں وہ بھی شامل کریں گے، وہ بھائیوں کے سوال بھی، اور دیگر جو آپ کمنٹ کی شکل میں آج کمنٹس میں کریں گے، سوال کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن میں ہم لوگ شامل کریں گے۔ ہمارے درمیان الحمدللہ پیرزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیر صاحب؟ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں جی۔ الحمدللہ ایک بار پھر وقت دینے کا، تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جی۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ سنائیے، یقیناً صبح جو ہے ایک روزہ رہتا ہے 30واں، جی تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جی۔ ناظرین، جن بھائیوں نے، بہنوں نے، ایمان والوں نے روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہے، ریاضت کی ہے، سخاوت کی ہے، جو اچھے سے اچھے اعمال کیے ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، دعا ہے اللہ ان نیک اچھے سے اچھے لمحات کا صدقہ اللہ عبادات، ریاضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت پیاری شخصیت، بہت پیاری آواز، اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن کی سکرین پر نظر آنے والی شخصیت جناب مزمل حسین سیفی صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ آپ سنائیں جی۔ 29 جیسا کہ آج کچھ کہہ رہے تھے کہ چاند نظر آ جائے گا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں، تو یقیناً صبح انشاءاللہ جو ہے 30واں روزہ ہے، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ایسے ہی آیا جیسے کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، تو اب پتہ بھی نہیں چلا، چلے گئے، اب گزر بھی گئے تقریباً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادتیں ہمارے مقدروں میں لکھے، اور جن احباب نے روزے رکھے اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کسی وجہ سے رکھ سکے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب محمد عاقب علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ رسول کا کرم۔ الحمدللہ۔ نماز تراویح جو ہے ودا کر رہے ہیں جی، کہتے ہیں ودا، کہتے ہیں جی آخری آج دن پڑھ لیں جی، کل سے آخری روزہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ پچھلی دفعہ تو قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ الحمدللہ صبح روزہ ہو جائے گا جی انشاءاللہ، تراویح پڑھ کے گھر آئے تو پتہ چلا جی اعلان ہو گیا صبح عید ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور روزہ الحمدللہ
30वें रोज़े की शक्ल में हमें अता फरमाया। दुआ है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नादरीन, आगाज़ में ही शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूँ सैफी साउंड सिस्टम वालों का, रिजवी प्रोडक्शन मूवीज़ वालों का, ABC गारमेंट्स, हाफिज़ मोहम्मद बिलाल मुबशर साहब का और मदनी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन का, अंजुमन निसार मुस्तफ़ा का और दीगर अहबाब का जिन्होंने तावन फरमाया। उन अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो देख रहे हैं आपका भी शुक्रिया। सवाल करना चाहें कमेंट करें, प्रोग्राम अच्छा लगे, गुफ्तगू अच्छी लगे और ये ट्रांसमिशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेकी का पैगाम रुकने ना पाए। और मुझे एक दिन बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक शख्स ने कहा, हाजी जमील साहब हमारे स्माइल मीडिया वाले शहर फैसलाबाद से, उन्होंने कहा साहब भाई अफसोस की बात ये है, अलमिया ये है कि नेकी को फैलाना पड़ता है लेकिन फिर भी लोग जो है कतराते हैं काम करने का, नेकी का काम करने का कतराते हैं और लम्हा फिक्रिया ये है कि बुराई जो है वो खुद ब खुद फैल जाती है। तो ये ज़रा सोचना चाहिए, नेकी का काम जो है वो नहीं रुकना चाहिए। और इंशाल्लाह जो शेड्यूल है पूरी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में जो हालात है उसके हवाले से भी आखिर में मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि जो फ़लस्तीन में जो हालात हैं वो भी आपके पेश नज़र हैं। आइए कुरान और साहिब कुरान के हवाले से आज की ये गुफ्तगू है, ट्रांसमिशन है, बज़म है। तो गुफ्तगू पहले सवाल से करते हैं। किबला पीर साहब, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला और शब कदर में भी कुरान और साहिब कुरान के हवाले से मौजू था, गुफ्तगू तो नहीं हो सकी लेकिन आज एक बार फिर लोगों की फरमाइश पर वही मौजू जो है लेकर हाजिर खिदमत हैं, लोगों के समातों की नज़र कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये फरमाएंगे कि लफ्ज़ कुरान, कुरान पाक जो है, ये अगर लफ्ज़ कुरान कहूँ तो इसके लफ्ज़ी मानी जो है वो क्या है, इस हवाले से पहले ज़रा गुजारिश कर दें, फिर आगे सिलसिला मोहब्बत को बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बज़्म सैफ और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पूरा रमज़ान मुबारक जो है वो इसी दीनी ट्रांसमिशन के हवाले से इसका पैगाम जो है वो घर घर पहुँचा है और लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरक़ात से नवाजे। आमीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से आपने पूछा कि कुरान का माना क्या है, तो इसका माना है सबसे ज़्यादा बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। वाह सुभान अल्लाह। कुरान तो ये कर उनसे, कर नुन से, किरात उनसे ये मुश्तक है माशाल्लाह, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जी इसको कुरान कहते हैं। और एक माना इसका है फ़ुरक़ान, जी जी, यानी फ़र्क करने वाली। तो यानी ये किताब अगर इसको कर उनसे मुश्तक करें तो इसका माना ये है कि जुदा करने वाली। जी जी, मसलन ये जिस तरह फ़ुरक़ान है ये फ़र्क करने वाली, यानी मुसलमान और काफिरों में फ़र्क करने वाली। वाह वाह, जो मुस्लिम हैं वो इसकी तिलावत करते हैं, जी जी, तो जो काफिर हैं वो इसकी तिलावत नहीं करते। इस चीज़ का फ़र्क जो है वो करने वाली। वाह दूसरा है कि जमा करने वाली। माशाल्लाह, मसलन चाहे कोई पंजाबी हो, चाहे कोई बलोची हो, चाहे कोई सिंधी हो, चाहे कोई पठान हो, चाहे कोई बलोची हो, वो मुसलमान हो तो एक जगह पे सबको ये इकट्ठा करके कहती है सम्माकुमुल मुस्लिमून, ये सारे मुसलमान हैं। तो इस किताब के हवाले से ये किताब जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। हालांकि दूसरी आसमानी किताबें भी अल्लाह ने नाजिल की हैं, लेकिन जितनी इस कुरान की तिलावत होती है इस किताब की, उतनी किसी किताब की भी तिलावत अल्लाह अकबर। जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं जी, पाक कलाम की तिलावत वहाँ वहाँ हो। बेशक। अच्छा किबला पीर साहब, कुरान और साहिब कुरान के हवाले से मौजू है, तो मैं ये भी सवाल रखना चाहता हूँ कि कुरान और साहिब कुरान में क्या मुमासलत है, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? माशाअल्लाह जी, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, यानी तहकीक हमने आपकी तरफ नाजिल की बुरहान, दलील। जी जी, इसके बुरहान के उलमा ने दो माने लिए हैं, एक दलील है और दूसरा मोजज़ा है। ठीक है।
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ پر نازل کیا نور مبین، یعنی اس نور مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سبحان اللہ، یعنی دلیل بن کے آئے، جی یعنی لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل، سبحان اللہ، اور دعویٰ جتنا اعلیٰ ہوگا اتنی پختہ اس کی دلیل ہوگی، ماشاء اللہ، اور اگر دعویٰ ہوگا تو اس کی دلیل ہوگی، جی جی، تو جو دلیل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جب دلیل پیش کر دی جائے تو اس دلیل کی آگے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، تو حضور ایسی دلیل ہیں کہ جس کی کوئی کائنات میں کوئی مثل ہی نہیں بے ہے، شک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، واہ واہ، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سبحان اللہ، محو حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جی، یہ صاحب قرآن ہیں، ماشاء اللہ، کیونکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ بے شک بے شک، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا، جی، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، جی تو کہاں سے آیا ہے ہاں ہاں، اور کدھر آیا ہے، کس کی طرف آیا ہے، اور تیرا کام کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، جی، یہ جی، یہ جی۔ 3 سوال جو ہیں وہ ہر مہمان آنے والے سے کیے جاتے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ تو کس طرف سے آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ، ہاں ہاں، واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جی، اللہ کی طرف سے آیا، بے شک، من اللہ۔ اور پوچھا جائے کس کی طرف آیا ہے، کس، فرمایا نزل علی محمد، اللہ اللہ، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ بے شک، کس لیے آئے ہو، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ ماشاء اللہ، اب یہاں پہ یہ دیکھیں قرآن پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے خود، جی جی، اس کا نام کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن خود اپنا نام بتا رہا ہے، ماشاء اللہ، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اور ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ صاحب قرآن کی نعت ہے، اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین واہ تک واہ، سبحان اگر اللہ، قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور سبحان اللہ، آپ نے اس کی مماثلت کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں مماثلت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن جو ہے یہ حضور کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک، محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کی مماثلت میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں دوسری، کہ قرآن کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہاں نبی رحمت ہیں ہاں ہاں، اور قرآن بھی رحمت ہے، سبحان تو یہ مماثلت ہو گئی قرآن اور صاحب کیا قرآن، بات ہے، کہ نبی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اب آگے چلے جائیں، جی، اللہ جی، کا قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک، ہم نے اللہ کی طرف سے نور نازل فرمایا تم پر، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر نور آیا ہے، جی، جی، تحقیق اللہ نے تم پر نور نازل فرمایا۔ سبحان اب یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی نور ہے، جی، اب دوسری طرف آ جائیں، قرآن کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو یہاں نبی نور ہے، ادھر قرآن بھی نور ہے۔ واہ واہ، پہلے میں نے بات عرض کی تھی کہ نبی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، سبحان اللہ، نبی نور ہے، نور ہے، قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی واہ واہ، سبحان اللہ، نور ہے۔ اب کیا بات ہے، جی، اب قرآن پاک نبی پاک کے حوالے سے یہ فرما رہا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سبحان اللہ، یعنی نبی پاک ہادی ہیں، بے شک، اور یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے هُدًى واہ لِّلْمُتَّقِينَ واہ واہ واہ، هُدًى لِّلنَّاسِ، بے شک، یعنی یہ لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہاں ہاں، یعنی نبی بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے، بے شک، نبی بھی شفا ہے، ہاں، قرآن بھی شفا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، نبی بھی واہ، رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، ماشاء اللہ، نبی بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، واہ، تو یہ مماثلت ہے، سبحان اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو کتابیں نازل کی انبیاء پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ کوہ طور پہ جاؤ، 1 ماہ کے روزے رکھو، جی جی، یا اللہ کیا کرنا ہے، فرمایا تجھے کتاب عطا فرمانی ہے، تو
تو آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے. جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے لگے تو سوچا کہ میں نے 1 مہینہ روزے رکھے ہیں جی تو ظاہر ہے منہ سے بدبو نہ آئے. تو آپ نے مسواک کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزے رکھ رکھ کے تیرے منہ سے وہ بو آتی تھی وہ مجھے انبر اور کستوری سے زیادہ خوشبودار اور پیاری لگتی تھی, تو نے یہ کیا کیا؟ اب جاؤ 10 دن کے روزے اور رکھ کے آؤ. 40 دن کا چلا کاٹا ہے, پھر اللہ نے کتاب عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کو کہا فلاں مقام پہ آؤ, میں نے تجھے کتاب دینی ہے. عیسیٰ کو کہا فلاں جگہ پہ آؤ, میں نے تجھے کتاب عطا کرنی ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ آؤ گے تو کتاب دوں گا. فرمایا اگر تم مکے میں ہو تو قرآن مکے میں آ جائے گا, حضور مدینے میں گئے تو قرآن مدینے میں آ گیا, حضور سفر میں ہو تو قرآن سفر میں, حضور حضر میں تو قرآن حضر میں, حضور یاروں میں بیٹھے ہیں تو قرآن یاروں میں, حضور غاروں میں تو قرآن غاروں میں, حضور فرش پر ہیں تو قرآن فرش پہ, حضور شب اسرا کا دولہ بن کے اگر عرش پہ جاتے ہیں تو قرآن عرش پہ آتا ہے, اگر حضور عائشہ پاک کے بستر میں ہوتے ہیں تو قرآن وہاں. پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. یعنی قرآن پاک کو کھولیں آپ کو کچھ صورت مکی اور کچھ مدنی نظر آئیں گی. یہ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک نبی پاک کی مرضی سے نازل ہوا. بلکہ یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جبریل امین کو جب اللہ نے کتاب دی تو فرمایا اقرا, جا لے جا میرے محبوب کی بارگاہ میں کتاب لے جا. اقرا عرض کی مولا دوسرے انبیاء کو کتابیں یک بارگی کے ساتھ عطا فرمائیں, تو نبی کی باری آئی ہے اپنے محبوب کی تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا جب موسیٰ کو تورات دی تو مرضی میری تھی, داؤد کو زبور دی تو مرضی میری تھی, عیسیٰ کو انجیل دی تو مرضی میری تھی, اب میرے مصطفیٰ کی باری آئی ہے, اب کچھ میری مرضی ہوگی, کچھ محبوب کی مرضی ہوگی, کچھ محبوب کے یاروں کی مرضی ہوگی. اب قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھ لیں, جہاں جہاں جس کی ادائیں اللہ کو پسند آئیں ویسے ویسے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کر دیا. سبحان اللہ, واہ واہ کیا بات ہے. اچھا قبلہ پیر صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے اقرا, سبحان اللہ, تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی دیر میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ قرآن پاک کے 2 نزول علماء اکرام نے بتائے ہیں. ایک شب برات کو آسمان دنیا پہ اللہ نے ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل فرمایا, ٹھیک ہے, اور پھر آسمان دنیا سے اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس تک قرآن حضور پر نازل ہوتا رہا, اور شب قدر میں اللہ نے اس کو مکمل فرمایا. اللہ اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. تو یہ بھی جاتے جاتے سوال کرتا جاؤں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ باقی انبیاء اکرام جو ہیں ان کو جب کتابیں دینے کی باری آئی تو بلایا گیا, تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں باقی کتابوں اور قرآن پاک جو ہے اس کتاب میں فرق کیا ہے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ, بڑا اچھا سوال ہے جی. دوسری کتب بھی اللہ کی کتابیں ہیں جی, ہمارا ان پر بھی ایمان ہے, لیکن ان کے حکم جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, تورات نازل کی اللہ تعالیٰ نے, جب موسیٰ گئے تو تورات کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا جی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے, اللہ نے زبور نازل فرمائی, داؤد علیہ السلام گئے تو زبور کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا جی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام گئے تو انجیل کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. لیکن قرآن پاک جو ہے وہ جب سے نازل ہوا تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اس کا حکم منسوخ نہیں ہوگا. یہ کتاب حضور پر نازل ہوئی ہے, اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر قرآن زندہ ہے تو پہلے قرآن والا زندہ ہے. قرآن والا زندہ نہ ہوتا تو قرآن زندہ کیسے رہ سکتا؟ تو یہ حضور پر نازل ہوا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے حضور زندہ ہے, اسی لیے تو قرآن کا حکم لاگو ہے. تو یہ قیامت تک کسی طرح اس کا حکم جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. دوسری کتابوں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ دوسری جو آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, لیکن قرآن وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کی حفاظت کا, اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں محافظ ہوں اس قرآن کا, تو جتنی کوئی کوشش کر لے اس قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں, مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے, بدلتی رہیں آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. کسی ملک سے کسی دوسری کتاب کا کوئی نسخہ لے لو, پاکستان کا لے لو, انڈیا کا لے لو, امریکہ سے لے لو, کسی 2-3 ممالک سے
آپ نسخے اکٹھے کر لو تو عبارت ایک دوسرے سے نہیں ملے گی، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے سے نسخہ اٹھا لیں، جو آپ آیت پاکستان والے سے پڑھیں گے وہی آپ امریکہ والے سے، تو یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ اچھا قبلہ پیر صاحب، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے قرآن پاک ہے، یہ کس طرح، اور اس کے حوالے سے تھوڑی سی ذرا تشریح فرما دیں تاکہ ذرا مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کتاب جو ہے قرآن پاک ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں میں مذاہب کی بات کر رہا ہوں جی کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام، مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہیں وہاں اس قرآن کی جو ہے تلاوت وہ ہوتی ہے، جو مسلمان ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس حوالے سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے مسلمان جو ہیں وہ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں تلاوت ہوتی جتنی اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسا رقت انگیز بنایا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ دل اس کا موم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی لاریب کتاب ہے، جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو انڈیا کا وہ نہرو تھا جو کوششیں کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہو تو آپ کا آدھا قرآن تو مجھے زبانی یاد ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرماتے ہیں آپ کو اگر ہمارا قرآن آدھا یاد ہے تو یہ بھی ہمارے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہمارا قرآن ایسا سچا قرآن، ایسی سچی کتاب ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اس کے دل میں بھی گھر کر جاتا ہے، اپنا تو اپنا ہو، بیگانہ بھی اگر اس سے پیار کریں تو یہ اس کے دل میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اپنی کتاب کا ایک صفحہ یاد کر کے دکھاؤ تمہیں یاد نہیں ہوگا، تو وہ اس بات کو سن کے خاموش ہو گیا کہ واقعتاً یہ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے جو اس سے محبت کرے گا یہ اس کے سینے میں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اپنے تو اپنے بیگانے بھی سبحان اللہ قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ جو گورے ہیں، انگریز ہیں، غیر مذہب ہیں، وہ کہتے ہیں جس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے اگر دل کا مریض ہے تو دل کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے سے، سننے سے الحمدللہ مرض جو ہے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو زندگی میں پھر کتنی برکتیں ہوگی۔ سبحان اللہ، جیسا قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی پکار اٹھے۔ ہندو شاعر اشوک ساحل رہنے والا انڈیا کا جو ہے مذہب اس کا ہندو ہے، لکھتا ہے دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے، ہم کو تو بس رسول کی چوکھٹ سے کام ہے، اور آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں، آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے، آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کے اگلے سوالوں کی جانب بڑھے، میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کریں، اس کے ساتھ ہی مختصر سی کمرشل بریک لیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلے سوالوں کی جانب بڑھیں گے۔ جناب محمد مزمل حسین سیفی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی مزمل بھائی، کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جی خالد محمود خالد صاحب کا کلام ہے، جی بسم اللہ۔ چند اشعار پیش کر۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، ماشاءاللہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا نکما مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا، میں نے مانا نکما مگر آپ کا ہوں،
مگر آپ کا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھ نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، واہ واہ، رکھنا، مجھ نے کم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، سبحان اللہ، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، کیا خواہش ہے، واہ واہ، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، صلی اللہ، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پر آئے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا، آمین، اور ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، مجھ نے کم میں کو بھی قدموں سے لگائے رکھنا، سبحان اللہ، مجھ نے صلی اللہ کم علیہ میں کو بھی قدموں سے لگائے رکھنا، بسم اللہ، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ بزم سیف اور اس کی پوری ٹیم اور میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ میری طرف سے اور بزم سیف کی پوری ٹیم کی طرف سے عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے عید مبارک ہو۔ بزم سیف اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے
اور مجھے حکر کی طرف سے عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری جانب سے آپ کو دلی عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے تمام اہل اسلام کو دل عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ بزم سیف کی پوری ٹیم اور میری طرف سے عید مبارک۔ ہم آپ کے شہر سانگلہ